بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے نئے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 5 زراعت سے پاکستان کے زرعی مسائل اور پاکستان کی اہم فصلوں سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 43 سے شروع ہے۔ کتاب کھول لیں اور دوران سبق لازمی سبق پر نظر رکھیں، اہم نکات، اہم باتوں، اہم پوائنٹس پر نشان لگائیں، ہائی لائٹ کریں اور انہیں بعد میں رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی یاد کریں گے۔ آئیے عزیز طلبہ، سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہماری معیشت، روزی روزگار، تجارت کا ایک اہم ستون ہے، بنیاد ہے۔ پاکستان کے عوام کا خاص پیشہ ہے۔ بڑی تعداد میں افراد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ملک میں کئی قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، تاہم زرعی پیداوار کی جو شرح ہے وہ بہت پست ہے، یعنی ہمارے جو کسان اپنی زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہیں وہ نسبتاً بہت کم ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، انہی وجوہات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی پاکستان کے زرعی شعبے کو جن مسائل کا سامنا ہے، ہم مختصراً ان کا جائزہ لیں گے۔ سیم و تھور پاکستان کے زرعی شعبے کا ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زراعت کے لیے کثیر مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں، وافر مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب زیر زمین پانی کی سطح زمین کے بالائی سطح سے صرف 1.5 میٹر پست رہ جاتی ہے تو اس عمل کو سیم کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کہ جب زمین کے نیچے پانی بلند ہونا شروع ہو جائے اور سطح زمین سے کوئی 1.5 میٹر کے قریب رہ جائے تو ہم اس پانی کے بڑھنے کے عمل کو، زیر زمین پانی کے بڑھنے کے عمل کو سیم کہتے ہیں۔ یہ زرخیز مٹی کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک ہے، کیونکہ سیم سے منسلک ایک اور مسئلہ تھور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوتی ہے تو زمین کے اندر موجود جو نمکیات ہیں، نمک ہیں، اس میں حل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پانی زمین کی سطح پر پہنچتا ہے تو یہ نمکیات بھی، نمک بھی زمینی سطح پر آ جاتے ہیں۔ اس عمل کو تھور کہتے ہیں۔ عمل تبخیر کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، یعنی سطح زمین تک پہنچنے والا جو پانی ہے وہ سورج کی حرارت کی وجہ سے بخارات بن کر، آبی بخارات کی شکل میں بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات زمین پر رہ جاتے ہیں، جس سے مٹی کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور زمین ناقابل کاشت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے۔ اس میں کاشتکاری کرنا ایسی زمین پر کہ جس پر تھور کا عمل ہو جائے اور نمک کی تہ جم جائے، اس زمین پر کاشتکاری ممکن نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پنجاب اور سندھ میں ہر سال قریباً 1,00,000 ہیکٹر زمین سیم و تھور کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ یوں عزیز طلبہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے زرعی شعبے کے لیے یہ کس قدر اہم مسئلہ ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے پاس تقریباً
22 ملین ہیکٹر کے قریب رقبہ موجود ہے زراعت کے لیے۔ زرعی زمین تقریباً 22 ملین ہیکٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس مکمل رقبے کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں سے صرف 16.5 ملین ہیکٹر رقبے پر کاشتکاری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ زرعی زمین کا تقریباً 25% حصہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اسی کے ساتھ جس زمین پر کاشتکاری کی جاتی ہے وہاں بھی بھرپور طریقے سے نہیں ہو پاتی، یعنی جدید طریقے سے کاشتکاری ہم نہیں کر رہے۔ ایک طرف تو ہم زمین کم استعمال کر رہے ہیں، 25% رقبہ استعمال ہی نہیں کر رہے، اور دوسری طرف عزیز طلبہ کاشتکاری کے پرانے طریقے استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین فی ایکڑ پیداوار کے لحاظ سے وہ پیداوار ہم حاصل نہیں کر پاتے جو دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایک خاص مقدار میں جو پیداوار 1 ایکڑ سے حاصل کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہمارے کسان اس مقدار کو حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کاشتکاروں اور کسانوں کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان پڑھ ہیں۔ انہیں کاشتکاری کے جدید طریقوں سے آگاہی نہیں ہے، وہ جدید زراعت کے طریقے نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ ہمارے کسان غریب بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غربت کی وجہ سے، سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہ جدید مشینیں نہیں خرید پاتے، مصنوعی اعلیٰ معیاری مصنوعی کھاد کا استعمال نہیں کر پاتے، اور بہترین بیج نہیں خرید پاتے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین فصل حاصل نہیں کر پاتے۔ یوں ناخواندگی، غیر تعلیم یافتہ ہونے، غربت پاکستان کے زرعی شعبے کے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ عزیز طلبہ، زراعت سے متعلق جدید علوم سے ہمارے کسان ناواقف ہیں، ان کی کوئی خاص تربیت نہیں ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید کاشتکاری کے طریقوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے کسان فصلوں کو لگنے والی جو مختلف بیماریاں ہیں ان پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں، اور یوں بہترین فصل حاصل نہیں کر پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ یوں عزیز طلبہ، یہ کچھ اہم وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے وہ اس طریقے سے ہمارے لیے فائدے کی صورت میں نظر نہیں آتا کہ جیسے کہ اسے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک زرعی ملک ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم زرعی شعبے کے مسائل کو حل کریں اور ملک کے اندر زرعی پیداوار کو بڑھانے کے طریقے اختیار کریں تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ عزیز طلبہ، اب ہم پاکستان کی اہم فصلوں کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں سال میں 2 مرتبہ بڑی فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستان میں سال میں 2 بڑی فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں بوئی جانے والی فصل کو ربیع کی فصل کہا جاتا ہے۔ اس کی کٹائی اپریل اور مئی میں ہوتی ہے۔ ربیع کی فصلوں میں گندم، جو، چنا اور تیل کے بیج اور تمباکو شامل ہیں۔ دوسری فصل خریف ہے جو مئی اور جون کے مہینوں میں بوئی جاتی ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، دوسری جو فصل ہے اسے ہم خریف کہتے ہیں، جو مئی اور جون کے مہینوں میں بوئی جاتی ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ خریف کی فصلوں میں چاول، مکئی، کپاس، گنا، جوار اور باجرہ قابل ذکر ہیں۔
آئیے ان فصلوں سے متعلق ہم مختصراً پڑھتے ہیں۔ کپاس پاکستان کی سب سے اہم نقد آور فصل ہے، یعنی ہم کپاس فروخت کر کے دنیا کے دوسرے ممالک کو برآمد کر کے فروخت کر کے کثیر زر مبادلہ کماتے ہیں، آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ ملک کی معیشت کو بہتر اور مضبوط بنانے کا یہ فصل ذریعہ ہے۔ کپاس کو پاکستان کا نقدی ریشہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اسے دنیا کے دوسرے ممالک کو فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اسے پاکستان کا نقدی ریشہ بھی کہتے ہیں۔ کپاس زیادہ تر صوبہ پنجاب اور سندھ میں کاشت کی جاتی ہے۔ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں صرف چند مقامات پر محدود پیمانے پر کپاس کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں 2 قسم کی کپاس کاشت کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان میں 2 قسم کی کپاس کاشت کی جاتی ہے، ایک دیسی کپاس اور دوسری امریکن کپاس۔ امریکی کپاس کا ریشہ لمبا ہوتا ہے، اس لیے اس کی کاشت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ کپاس وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اس لیے ملک میں کپڑے کے کئی کارخانے لگائے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اور ہم ایک خاص مقدار میں کپاس برآمد کرنے کے بعد ملک کے اندر استعمال بھی کرتے ہیں۔ ملک میں کپڑے کے کارخانے موجود ہیں جن میں کپاس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے پہلے ہم دھاگا تیار کرتے ہیں، پھر اس سے ہم کپڑے تیار کرتے ہیں۔ کپڑے کے کارخانے بہت ہی نفیس سوتی کپڑا، سوتی دھاگا اور ریشہ اور دیگر سوتی اشیاء تیار کرتے ہیں۔ یوں کپاس ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طلبہ، گندم کے بعد چاول پاکستان کی دوسری اہم غذائی جنس ہے۔ ملک کے اندر سب سے زیادہ خوراک کے طور پر، غذا کے طور پر ہم گندم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چاول پاکستان کی دوسری اہم غذائی فصل ہے۔ پاکستان بہت عمدہ چاول کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہے، یعنی ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہیں، اور ہم اسے دوسرے ممالک کو برآمد بھی کرتے ہیں۔ چاول کی کاشت پنجاب اور سندھ کے جو نہری علاقے ہیں وہاں ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کاشت کے لیے وافر بہت مقدار میں، زیادہ مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، سرگودھا اور ساہیوال چاول کی پیداوار کے لیے بہت اہم ہے۔ سندھ میں سکھر، شکارپور، لاڑکانہ اور دادو چاول کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ چاول پنجاب اور سندھ کے لوگوں کی اہم غذا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بھی کچھ علاقوں میں چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ گنا بھی ایک اہم نقد آور فصل ہے، یعنی اسے بھی ہم فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبوں میں گنے کی کاشت ہوتی ہے، لیکن اس کی پیداوار کے لیے صوبہ پنجاب زیادہ مشہور ہے۔ گنے سے ہم چینی تیار کرتے ہیں۔ گنا شکر سازی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اس کی مدد سے ہم چینی تیار کرتے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی ایک اہم فصل ہے۔ مکئی غذائی فصل ہے، خوراک کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ساتھ ہی جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ کاشت صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، جہاں مردان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات اور پشاور کے علاقوں میں اسے کاشت کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی مکئی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقے کے لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ غذائی اجناس کے حصول کے لیے جوار اور باجرہ کاشت کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں غذائی اجناس کے حصول کے لیے خوراک کے طور پر جوار اور باجرے کا استعمال کرتے ہیں۔
اس سے سبز اور خشک گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو بہت سے جانوروں کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ خریف کی فصلیں ہیں جن کی کاشت ایسے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے جہاں مٹی زیادہ اچھی نہیں ہے اور خشک سالی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ فصلیں، جوار اور باجرہ کی فصلیں کم زرخیز مٹی میں بھی آسانی سے اگائی جا سکتی ہیں۔ ان کی کاشت پنجاب اور سندھ کے صوبوں تک محدود ہے۔ صوبہ پنجاب میں اٹک، گجرات، سیالکوٹ اور سرگودا کے اضلاع میں باجرے کی کاشت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ سندھ کے اضلاع عمر کوٹ، تھرپارکر اور میرپور خاص باجرے کی پیداوار کے لیے پاکستان میں سر فہرست ہیں۔ جوار کی کاشت کے لیے بھی پنجاب کے شمالی اضلاع یعنی اٹک، راولپنڈی، جہلم اور سرگودا مشہور ہیں۔ سندھ میں سکھر، خیرپور، نواب شاہ، نوشہر و فیروز، سانگھڑ اور دادو کے اضلاع جوار کی کاشت کے خاص علاقے ہیں۔ یہ دیہی علاقوں میں گندم کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گندم پاکستان کی بنیادی غذائی جنس ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ خوراک کے طور پر گندم کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے آٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ روٹی اور دیگر غذائی اشیاء آٹے سے ہی تیار ہوتی ہیں۔ گندم کی پیداوار کا 3/4 حصہ صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتا ہے، یعنی 75% گندم پنجاب میں کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب کے بعد صوبہ سندھ گیہوں بکثرت پیدا کرتا ہے۔ گندم کو ہم عزیز طلبہ گیہوں بھی کہتے ہیں۔ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا بھی گیہوں پیدا کرتے ہیں، مگر ان کی پیداوار اس قدر نہیں ہے جیسی پنجاب اور سندھ کی ہے۔ گندم میں پاکستان کی خود کفالت کا انحصار پانی کی فراہمی پر ہے۔ عزیز طلبہ، خود کفیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت ہم خود پورا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یوں جب پانی وافر مقدار میں دستیاب ہو تو ہم ضرورت کے مطابق گندم کاشت کر لیتے ہیں۔ یعنی جب قدرت مہربان ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ ہم گندم پیدا کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار گندم غیر ممالک سے، دوسرے ممالک سے ہمیں خریدنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ گندم ہماری روزمرہ کی غذا کا ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ یعنی جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا عزیز طلبہ کہ پاکستان میں خوراک کے طور پر سب سے زیادہ ہم گندم استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی ایسی فصلیں اگائی جاتی ہیں جن کے بیج پیس کر تیل نکالا جاتا ہے۔ یہ تیل کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان فصلوں میں سرسوں، سویابین اور کپاس کے بیج اہم ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اور ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 5 بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مکمل سبق سے اہم نکات، اہم باتوں کو لازمی یاد کریں۔ اہم نکات، اہم پوائنٹس کو رف کاپی پر پہلے لکھیں اور پھر انہیں لازمی یاد کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم اس سبق سے مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ اس سبق سے پہلے جو اسباق مکمل ہو چکے ہیں ان کے سوالات اور جوابات آپ لازمی جرنل پر لکھ لیں اور انہیں یاد بھی کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔